معزز ناظرین، تقی عابدی حاضر ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اردو ادب کا مایہ ناز شاعر فیض احمد فیض اس دور کا پسندیدہ اور بڑا ممتاز شاعر ہے۔ اگرچہ کہ فیض کو گزرے ہوئے تقریباً 40 سال ہو چکے ہیں، لیکن اس گلوبل ولیج میں، اس 21ویں صدی میں فیض بہت ہی مانے ہوئے اور ہر طریقے سے جدید شعراء بھی کوشش یہ کرتے ہیں کہ ان کے اشعار کی کسی حد تک پرچھائیاں ان کے کلام میں موجود ہوں، اگرچہ کہ نہ ہوا پر نہ ہوا فیض کا انداز نصیب ہم کہہ سکتے ہیں۔ تو اردو کی اس کہکشاں میں جہاں پر شعراء کے پاس بہت زیادہ شعر ہیں، مرزا دبیر کے 1,20,000 مطبوعہ اشعار، میر انیس کے 82,000 سے زیادہ اشعار، آپ میر تقی میر کو دیکھ لیجئے، مرزا غالب کو فارسی اور اردو شاعری اگر آپ حساب کریں تو 15,000 اشعار، اس میں فیض کے پاس صرف 1,800 شعر ہیں، وہ بھی غزل کے تقریباً 500 شعر۔ یعنی یہ 55 سال ریاضت جو فیض نے کی ہے، 1.5 غزل ایک سال میں کہی ہے، وہ 1.5 غزل تو ہمارا شاعر اپنے ناشتے پہ کہہ لیتا ہے۔ تو فیض وہ کیا چیز تھی کہ فیض کی شاعری کو اس طریقے سے عروج حاصل ہوا؟ اس کو دیکھنے کے لیے ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ فیض غم جانا کا بھی شاعر ہے اور غم دوراں کا بھی شاعر ہے۔ جب 1941 میں ان کا پہلا مجموعہ نقش فریادی جب اس کی اشاعت ہوئی تو اس میں جو نظمیں تھیں، اور اس کی جو نظم مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مان، میں نے سمجھا تھا کہ تو ہے تو درخشاں ہے حیات، تیرا غم ہے تو غم دہر کا جھگڑا کیا ہے تیرے۔ تو اب یہ جو رومانی کے مشہور ہوئی رومانی نظم کہ تیری آنکھوں کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے، تو جو مل جائے تو تقدیر نگوں ہو جائے، یوں نہ تھا میں نے فقط چاہا تھا یوں ہو جائے، اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، لذتیں اور بھی ہیں وصل کی لذت کے سوا۔ یہ رومانی نظم جب فیض نے لکھی تو تمام اردو جہان میں اس کی تعریف بھی ہوئی، اور لوگوں نے یہ کہا کہ یہ اتنی رومانی نظم میں یہ موڑ لے کر فیض نے اس کا مزہ کرکرا کر دیا۔ ان گنت صدیوں کے تاریک بہیمانہ طلسم ریشموں اطلس و کمخاب میں بنوائے ہوئے، جا بجا بکتے ہوئے کوچو بازار میں جسم، خاک میں لتھڑے ہوئے خون میں نہلائے ہوئے، پیپ بہتی ہوئی گلتے ہوئے ناسوروں سے، اور جسم نکلے ہوئے امراض کے تنوروں سے۔ فیض نے اس رومانی نظم کا مزہ کرکرا کر دیا، لیکن فیض نے اشارہ کر دیا تھا پہلے، لوٹ جاتی ہے ادھر کو بھی نظر کیا کیجے، اور پھر اقرار بھی کیا کہ اب بھی دلکش ہے تیرا حسن مگر کیا کیجے۔ تو یہ جو نیا لہجہ تھا، اس نے فیض کی شاعری میں ایک خاص ایک رچاؤ لایا۔ دیکھیے فیض کی جو شاعری ہے اس میں
جذبے کی گہرائی ہے، احساس کی شدت ہے، اور تعمیر کا عمل کی صحیح ہے۔ اس چیز نے فیض کی اس شاعری کو بہت ہی رنگین بنا دیا ہے۔ فیض کہتے ہیں، یہ 4 مصرے جو فیض کے معروف ہوئے ہیں، رات یوں دل میں تیری کھوئی ہوئی یاد آئی، جیسے ویرانے میں چپکے سے بہار آ جائے، جیسے صحراؤں میں ہولے سے چلے باد نسیم، جیسے بیمار کو بے وجہ قرار آ جائے۔ کیا ہے یہ اتنے زبان زدے عام کیوں ہوئی یہ مصرے؟ اس میں وہ چیزیں فیض نے رکھی ہیں کہ ویرانے میں جب بہار آ جائے تو ویرانہ نہیں رہتا، جب صحراؤں میں باد نسیم چلتی ہے تو وہ صحرا نہیں ہے، جب قرار آ جائے تو پھر وہ بیمار نہیں رہتا۔ یعنی ایک یاد کا آنا ایسا تھا کہ یہ تمام چیزیں بدلنے لگی۔ تو فیض، بول کے لب آزاد ہیں تیرے، بول زباں اب تک تیری ہے، تیرا ستواں جسم ہے تیرا، بول یہ جاں اب تک تیری ہے۔ دیکھ، شاعر گزر رہا ہے لوہار کی دکان سے، اور وہ دیکھ رہا ہے کہ وہاں پر لوہار زنجیر بنا رہا ہے، تو اس کے تخیل میں وہ کہتا ہے کہ زنجیر بنے گی تو یہ زنجیر پہنائی جائے گی، کسی کو حراست میں لیا جائے گا، گرفتار کیا جائے گا، منہ بند کیا جائے گا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ بول کے یہ تھوڑا وقت بہت ہے، جسم و جان کی موت سے پہلے بول کے سچ زندہ ہے اب تک۔ تو یہ جو بول جو نظم ہے، اس کا جو لہجہ تھا تو آپ نے دیکھا، تو پوری شاعری جو ہے فیض کی اس طرح سے کہ متاع لوح و قلم چھن گئی تو کیا غم ہے، کہ خون دل میں ڈبو لی ہیں انگلیاں میں نے، زباں پہ مہر لگی ہے تو کیا کہ رکھ دی ہے، ہر ایک حلقہ زنجیر میں زباں میں نے۔ تو یہ جو طریقہ کار تھا، یہ جو ہم پرورش لوح و قلم کرتے رہیں گے، جو دل پہ گزرتی ہے رقم کرتے رہیں گے، میں خانہ سلامت ہے تو ہم سرخی میں سے تزئین در بام حرم کرتے رہیں گے۔ تو یہ لہجہ بالکل اردو ادب میں، وہ میرا نعرہ انقلاب و انقلاب و انقلاب اس طرح کی شدت نہیں تھی، لیکن اس قدر اس میں پختگی تھی اور دھیما لہجہ تھا کہ وہ اس دھیمے لہجے سے مسلسل یہ معلوم ہو رہا تھا کہ اس کا اثر دیر پا ہے۔ بلا سے ہم نے نہ دیکھا تو اور دیکھیں گے، دیکھیے فیض کا شعر، بلا سے ہم نے نہ دیکھا تو اور دیکھیں گے، فروغ گلشن و صوت ہزار کا موسم۔ تو قفس ہے بس میں تمہارے بس میں نہیں، چمن میں آتش گل کے بہار کا موسم۔ یعنی تم نہ حریت کو، تم نہ آزادی کو، تم نہ کشمکش کو تم دبا نہیں سکتے، کیونکہ یہ ہمیشہ جلوہ گاہ وصال کی شمع، وہ بجھا بھی سکے اگر تو کیا چاند کو گل کریں تو ہم جانیں۔ یعنی تم وصال کی شمع تو بجھا سکتے ہو، تم حسن ناصر کو زندان میں رکھ کر اس کو ٹارچر کر کر اس کو ختم تو کر سکتے ہو، لیکن اس کی جو دیکھیے لاہور کی جو جیل میں جو حسن ناصر تھا، جو فیض کا دوست تھا، تو فیض کو معلوم تھا کہ حسن ناصر کچھ دنوں سے نظر نہیں آ رہا ہے، معلوم کرنے سے ہوا کہ یہ تو ایک نظم لکھی اس شخص کو، شام کے پیچ و خم ستاروں میں۔ تو اس نظم پر دیکھیے کہ شام کے پیچ و خم ستاروں سے زینہ زینہ اتر رہی ہے رات، یوں صبا پاس سے گزرتی ہے جیسے کہہ دی کسی نے پیار کی بات، صحن زندہ کے بے وطن اشجار سرنگوں محو ہیں بنانے میں، دامن آسماں پہ نقش و نگار شانہ بام پہ دمکتا ہے، مہرباں چاندنی کا دست جمیل، خاک میں گھل گئی ہے آب نجوم، نور میں گھل گیا ہے عرش کا نیل، سبز گوشوں میں نیل گو سائے،
لہلہاتے ہیں جس طرح دل میں موج درد فراق یار آئے. یہاں تک منظر کشی تھی. اب یہ جو نظم اس طرح سے ٹن لیتی ہے کہ دل سے پہم خیال کہتا ہے اتنی شیریں ہے زندگی اس پل، ظلم کا زہر گھولنے والے کامراں ہو سکے ہیں آج نہ کل. جلوہ گاہ وصال کی شم میں تم اگر حسن ناصر کو مار بھی ڈالو گے، جلوہ گاہ وصال کی شم میں وہ بجھا بھی سکے اگر تو کیا. چاند کو گل کریں تو ہم جانیں، آزادی کو اگر ختم کریں تو ہم جانیں، مساوات کو ختم کریں تو ہم جانیں، فضیلت انسان کو ختم کریں تو ہم جانیں. یہ جو دنیا کا جو رول ہے کہ ہمیشہ ظلم نابود ہوگا، اس کے خلاف اور اس کے ساتھ اور ظالموں کے خلاف جو کام کرتا ہے وہی شاعری فیض احمد فیض کی ہے.